بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مندر چینل کے ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے پیارے پیارے جوابات ارشاد فرماتے ہیں اور بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنیں گے؟ سورۃ الماعون۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، صحابہ کا گدا ہوں اور
پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ بقی پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ شفاعت پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شفاعت پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. ہاں اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی مزید برکت عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیس سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوں گے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں گیسٹ موجود ہیں سید عابد شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے بچے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ پاک کا شکر. چھوٹے سے آئے تھے پھر دیکھتے دیکھتے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے. کمپیوٹر میں نے تھے جی ماشاء اللہ مدنی مذاکرے میں سوال جواب ہوئے تھے. صاحب کی کڈس مدنی چینل میں کچھ مصروفیات تو ہوں گی. جی 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 تو ہمارے کچھ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیں. جب مدنی چینل پہ مصروفیات ہے تو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی مصروفیات ہوتی ہے جو چینل پہ نظر آتی ہے اور کچھ ایسی مصروفیات ہے جو چینل پہ نظر نہیں آتی. ویسے ہم جو ہوتے ہیں مدنی چینل پہ، اردو مدنی چینل پر آئیڈیا مجلس میں، ٹھیک ہے، تو پروگرام تیار کرنا تو یہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کڈس کے جو الگ ہیں، ایک پی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے اور پروگرام وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں. اس طرح اردو مدنی چینل ہے کہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے ماشاء اللہ پروگرام کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ یہ بچہ آیا ہوا ہے. مائک دیں بھائی ذرا ان کو. یہ بچہ آیا ہوا ہے. یہ ہمارا آپ نام بتائیے بیٹا. محمد حسین رضا. محمد حسین رضا. حسین رضا. یہ ماشاء اللہ یہ لاہور سے آئے ہیں. یہ ہمارے اچھے بچے پروگرام میں کال کرتے تھے. کس طرح کرتے تھے؟ میرا نام محمد بن وحید ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اور آج میں آپ کو کچھ سناتے تھے نا. کیا سناتے تھے؟ درود پاک سناتا تھا. درود پاک وغیرہ سناتے تھے. یہ اپنے ابو کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو آج پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا. میں آپ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید، ویلکم. بچوں کے پروگرام میں اچھے بچے تو وہ ہفتے میں 4 دن، پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن یہ پروگرام ہوتا ہے. قریباً امیر السنت نے اس میں بھی رہنمائی فرمائی ہے. تقریباً نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ قریباً. کیا کہنا ہے بچوں؟ قریباً 3:30 بجے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور 4:25 پر یہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ بچوں کے ساتھ ایک مصروفیات رہتی ہے. اور بچے اچھے بچے. کون سے بچے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. تو کڈس چینل کے حوالے سے یہ مصروفیات ہے. سید صاحب ہمارے ایک سیگمنٹ ہے گیس سے سوالات. اس میں بچے نا آپ سے سوالات کریں گے. تو شروع کریں؟ شروع کیجیے. جی تو سب سے پہلا سوال کون کرے گا؟ جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین ہے. حسین بھائی. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا دعوت اسلامی کے کس شعبے سے زیادہ تعلق رہا ہے؟ زیادہ تعلق مدنی چینل سے رہا ہے کیونکہ تقریباً 16 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تو زیادہ تعلق تو اس سے رہا ہے. پھر اسی طرح جو ہے مدرسۃ المدینہ، اس سے بھی ایک کافی تعلق رہا ہے. پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کرتے کرتے پھر آپ مدنی چینل سے زیادہ تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں. اور اللہ پاک کی ہے جب تک زندگی ہے اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح مل و سنت چاہتے ہیں اس انداز سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں. آپ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کیا حاصل کیا؟
دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے سب کچھ جو ملا ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے. جو بھی برکات ہیں, جو بھی نعمتیں ملی ہیں, وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کی برکت ہیں. داڑھی ملی ہے, امام شریف مرید بنے, امیر السنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بنے. تو الحمدللہ جو کچھ بھی علم حاصل ہوا وہ دعوت اسلامی کے دینی مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم مدرسے میں تھے, ہمارا پہلا دن تھا, میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو پہلا دن تھا. تو مدرسے میں بچے امام شریف پہن کر جاتے ہیں, تو ہم بھی امام شریف پہن کے چلے گئے. میرا برابر بچے پوچھا مجھے جانا ہے واش روم, میں واش روم جانا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلے جائیں. میں کس طرح اجازت لے, بولے استاد صاحب سے اس انداز سے پوچھے چلے جائیں. اس طرح پوچھا, استاد صاحب نے کہا چلے جائیں. تو اب جیسے ہم باہر کی جانب نکلے کلاس روم سے تو واش روم کی طرف گئے, تو میں نے ایک بچے سے پوچھا یہ امامہ شریف جو ہے اس کو کہاں رکھ کے جائیں. تو اتنی بھی معلومات نہیں تھی کہ امام شریف پہن کر سر ڈھانپ کر ہی جانا چاہیے. تو میں یہ تو امام شریف ہے, اس کو تو کہیں سائڈ میں رکھنا ہوگا. نہیں, آپ اس کو پہن کے جائیں. پھر میں دیکھا کہ بچے جو جا رہے تھے واش روم پہن کے, تو پھر میرا وہاں سے ذہن بنا, مجھے پتہ چلا کہ سر ڈھانپ کر ہی جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور امام شریف پہن کر آپ واش روم وغیرہ جا سکتے ہیں. تو وہاں سے اتنی بھی معلومات نہیں تھی. اور پھر جیسے نالے پاک ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی معلومات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہوئی, کیونکہ نقش نالے پاک یہ تو جگہ جگہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑے ایک برکات والا ہے. اور میں آپ بچوں کو ذہن دوں گا اپنی جیب میں بھی رکھیں نقش نالے پاک. نقش نالے پاک آپ جیب میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری برکتیں ہیں. ایک برکت یہ بھی ہے اس کی, جس مال میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ چوری نہیں ہوگی. اور اگر آپ بچے اپنے پاس رکھیں گے نقش نالے پاک کو, انشاءاللہ تعالیٰ اغوا بھی نہیں ہوں گے, کوئی پکڑ کے نہیں لے کے آئے گا آپ کو. تو نقش نالے پاک پلاسٹک کوٹنگ والے آپ کو مل جائیں گے کارڈ میں. جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا تھا تو مجھے بہت شوق تھا یہ کارڈ وغیرہ رکھنے کے. تو کارڈ رکھنے جمع کرتا تھا, 3-4 کارڈ جیب میں ہوتے تھے. شجرہ شریف ہو گئی. جب آپ بچے اس قسم کی چیزیں جو دینی ہیں اپنی جیب میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کو برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اگلا سوال کون کرے گا؟ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ نے کس عمر میں پہلی مرتبہ امامہ شریف پہنا؟ کس عمر میں؟ مدرسے کا پہلا دن تھا. نہیں, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گلزار حبیب اجتماع ہوتا تھا. گلزار حبیب میں ابھی تو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے. دیکھا فیضان مدینہ آپ لوگوں نے؟ ہمارے کڈس چینل سے تو بالکل قریب ہے فیضان مدینہ مسجد, تو ادھر اجتماع ہوتا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا گلزار حبیب میں جو اجتماع ہوتا تھا ہمارا, تو اس وقت جو ہے براؤن کلر کا امامہ ہوتا تھا. تو اس وقت جو ہے جمعرات اجتماع تھا گلزار حبیب مسجد میں. تو ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ گئے تھے, تو جمعرات اجتماع میں تھوڑی دیر شرکت کی تھی. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان میں امامہ پہننے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے. آپ کو بھی ہوا, ٹھیک ہے, وائٹ لباس کا شوق ہوتا ہے. تو جب یہ شوق آپ کو ہو جائے نا تو ان کو پورا کریں. اس طرح نعتیں سننے کا شوق پیدا کریں. پہلے ہوتی تھی کیسٹیں, اچھے نعت خانوں کی کیسٹ ہوتی تھی, تو میں وہ بہت سنتا تھا. امیر السنت کے بیانات کی کیسٹیں ہوتی تھیں, تو وہ بہت سنتا تھا. تو اگر آپ بچے نا یہ نعت خوانی سنیں, یہ ہے کان, کیا ہے کان, کان میں آپ کی اچھی چیز ہی جائے. جیسے کہ کڈس مدنی چینل آ گیا, اس وقت تو نام و نشان بھی نہیں تھا کہ چینل آئے گا, لیکن ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل آ گیا, بزرگوں کے مدنی چینل. لیکن آپ بچوں کے لیے اب پویم آ رہی ہوتی ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد. دینی پویم ہے, اچھی پویم ہے, اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام ملے گا. پہلے کے کارٹون ہوتے تھے مار دھاڑ, یہ یوں اچھلنا کودنا ہوا میں اڑنا. لیکن اب جو ہے کارٹون بچوں کو دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو غلام رسول, کنیز فاطمہ, اس قسم کے اینیمیٹڈ کریکٹر بنے ہوئے, اور یہ بچے آپ دیکھیں اور اس کے ڈائلاگ یاد کر لیں, اس کی باتیں یاد کر لیں. اگر آپ اس کی باتیں یاد کریں گے تو یہ آپ کو سنت اور آداب بتائے گا. یہ بتائے گا کہ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو بس میں آپ بچوں کو یہی بات کہوں گا کہ آپ بچوں نے یہی چیزیں دیکھنی ہے. یوٹیوب پہ جا رہے ہیں, اب تو ماشاءاللہ اپنی ایپلیکیشن بھی آ گئی ہے, اسلام فار ایور, ماشاءاللہ اب تو یہ آ گیا ہے. تو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں, اور اسی کے ذریعے آپ نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری دینی معلومات ملے گی. اور ہر بچہ جو ہے پہلے جو ہے اسلام فار ایور میں جائے, پھر یہاں سے آپ کو امیر سنت, نگران شورا, حاجی عبدالحبیب اتاری, کڈس مدنی چینل کے پروگرام, یہ والا پروگرام بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نظر آ جائے گا. اور غلام رسول وغیرہ, یہ اس قسم کے اینیمیٹڈ خاکے وغیرہ یہی ہے. اور میں ناظرین جو دیکھنے والے ہیں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ ہو گیا, آئی پیڈ ہو گیا, موبائل ہو گیا, یہ آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں, کیونکہ بچوں سے کارٹون تو نہیں ہم چھڑوا سکے,
تو ہم نے پھر کارٹون کو ہی اچھا کر دیں کہ یہ اچھی باتیں بتائے. تو اگر بچے اس کے ذریعے جائیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے تو دینی ہی مواد آئے گا, یعنی دینی معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں. ادھر ادھر گانا نہیں آئے گا, میوزک نہیں آئے گی, خرافات نہیں آئے گی. تو بچوں کے کان میں اچھی اچھی چیزیں جائیں گی تو زبان سے اچھا اچھا نکلے گا, آنکھوں سے اچھا اچھا دیکھیں گے تو زبان سے اچھا نکلے گا. اگر اس کان میں غلط جائے گا زبان سے بھی غلط نکلے گا. تو آپ اچھا اچھا دیکھیں, اچھا اچھا دیکھیں گے, اچھا اچھا سنیں گے, اچھا اچھا. امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کا کوئی یادگار واقعہ سنائیں. امیر اہل سنت کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ, امیر سنت کے ساتھ تو بہت سارے ہیں. ہم جب چھوٹے سے تھے نا, جیسے آپ لوگ ہیں, امیر سنت فیضان مدینہ مسجد جو ہے نا, اس کے باہر سین والے حصے ملاقات ہوتی تھی. تو ادھر پرانے اسلامی بھائی جو آپ کو بتا دیں گے, امیر سنت یہاں ملاقات کرتے تھے. تو اتنی بڑی لائن بھی نہیں ہوتی تھی لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت اسلامی بھائی میرے خیال میں ہفتے کی رات کو یا کوئی ایسی رات تھی, دن میرے ذہن سے نکل رہا ہے, تو اس رات کو امیر سنت جو ہے وہ ملاقات کر, جمعرات کو اجتماع ہوتا تھا, جمعرات کو تو نہیں لیکن جمعرات کے بعد اتوار والے دن یا چھٹی والے دن, جمعے والے دن امیر سنت جو ملاقات کرتے تھے فیضان مدینہ میں. تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ تحفے بھی دیا کرتے تھے, تحفے وغیرہ. تو امیر سنت کے جو تبرکات ہوتے تھے, جو تحفے وغیرہ ملتے تھے, چاہے وہ رسالہ, ہم اس کو بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پھل وغیرہ بھی آتے ہوتے تھے. تو ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی نا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو امیر سنت جو ہے پھل دیا کرتے تھے. پھر ہم ان کو گھر پہ لے کے آتے, بڑے اہتمام سے تھوڑا تھوڑا سب کو کھلایا کرتے تھے وہ پھل وغیرہ. پھر اسی طرح امیر سنت کے گلے میں جو ہار وغیرہ ڈلتے تھے, تو کافی مرتبہ ایسا ہوا, 7-8 مرتبہ تو جو امیر سنت کے گلے میں ہار ہوتے تھے یا کوئی پھول کا گلدستہ وغیرہ امیر سنت کو پیش کر دیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ تو 3-4 مرتبہ تو صاحب نے اس وقت جب بچپن میں چھوٹے سے تھے تو امیر سنت نے وہ خود جو ہے مجھے دے دیا. تو پھر میں گھر پہ لے کر آیا, اتنے سارے پھول تھے, اتنے سارے پھول. تو ان میں اسلامی بھائیوں میں آپ اس میں تقسیم کرے کہ کس نے دیے, امیر اہل سنت. امیر اہل سنت کی کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو بہت پسند ہو. امیر اہل سنت کی ہر بات پسند ہے, یعنی کہ یوں دیکھیں, امیر اہل سنت کے امام شریف دیکھیں تو وہ بہترین لاجواب, ٹھیک ہے. امیر سنت کا لباس یہ لاجواب, امیر سنت کے یہاں پر 2 نماز کے نشان ہیں, یہ لاجواب. امیر سنت کی داڑھی مبارک, یہ لاجواب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا چلنا, یہ شاندار. امیر سنت کا بیٹھنا, یہ شاندار. یعنی امیر سنت کی کن کن باتوں پر جو ہے وہ دھیان دیا جائے. امیر سنت کتنی ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہر صحابی نبی, یہ کس نے دیا نعرہ؟ امیر اہل سنت نے. سرکار کی آمد, یہ نعرہ. امیر اہل سنت. کتنی سارے نعتیں لکھ کر امیر سنت نے دی ہوئی ہیں. پھر بچوں کے لیے امیر سنت نے رسالے بھی لکھے ہیں. تو میں چاہوں گا مکتبۃ المدینہ سے آپ وہ رسالے حاصل کیجئے, اور بڑے پیارے سے آپ ان کے صفحات وغیرہ دیکھیں گے, آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے میں. اور پھر ان کتابوں کو پڑھیں. امیر سنت نے بچوں کے لیے بھی بہت کام کیا ہے, کیونکہ ابھی ہم بچوں سے بات کر رہے ہیں, بچوں کے لیے بہت کام کیا ہے. بچوں کے جو پروگرام وغیرہ ہوئے, امیر سنت خود اسٹوڈیو میں آئے بیٹھے, بچوں نے سوالات وغیرہ کیے, ان باتوں کو غور سے سنیں. اور ابھی پچھلے دنوں کہانی چل رہی تھی, امیر سنت ہاتھی والی کہانی سنا رہے تھے. امیر سنت کے گھر کے بچے بیٹھے ہوئے تھے, امیر سنت کہانی سنا رہے تھے, اور وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور مناظر دکھا رہے تھے. اتنا مزہ آ رہا تھا, اتنا مزہ آ رہا تھا. تو آپ یہ کہانیاں سنیں. تو امیر سنت جن کو آپ سنیں گے نا بیٹا, جن کو آپ سنیں گے, جن کو دیکھیں گے, ایسا بننے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کسی ایکٹر کو دیکھیں گے, ڈرامے میں کام کرنے والوں کو دیکھیں گے, تو پھر آپ کا دل چاہے گا ایسی بنے. اگر آپ نعت خوانوں کو دیکھیں گے تو نعت خواں بننے کا دل چاہے گا. اگر آپ مبلغ کو دیکھیں گے تو مبلغ بننے کا دل چاہے گا. یہ جو پروگرام ہے نا, پروگرام جو ہو رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, اس کا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زادان صاحب ماشاءاللہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں. یہ کہ بچے ان کو دیکھیں تو بولے ہم بھی ایسا بننا چاہتے ہیں, کیونکہ بچہ بچے کو دیکھ کر دلی قریب آتا ہے. مجھے بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 11 سال. آپ کے دوست ہیں جی. ان کی عمر کتنی ہے اندازہ؟ 10 سال. 10 سال. اب کیا کہ تقریباً برابر, تقریباً برابر. آپ بتائیے جی. میری عمر 11 سال. آپ کے جو دوست ہیں 10-9. سب کے دوست جو ہوتے ہیں وہ ہم عمر ہی ہوتے ہیں, تقریباً برابر ہوتے ہیں, 2-3 سال کا فرق ہوتا ہے. تو کزنز وغیرہ ہو گئے. آپ بڑے کزن کے ساتھ تو نہیں گھومتے پھرتے ہوں گے, چھوٹوں کے ساتھ ہی, کیونکہ مزہ بھی انہی کے ساتھ آتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں. اچھا, بڑوں سے دوستی کرنی بھی نہیں ہے, بڑوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے, بس آپ نے رہنا اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ, اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ جو آپ کے جیسے ہیں. اسکول میں بھی اگر آپ 4 کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ کی عمر کے تقریباً بچے ہوں گے, تو وہی دوست بن جاتے ہیں. تو آپ نے دوستی بھی اپنے ہم عمر بچوں میں کرنی ہے, بڑوں سے دوستی نہیں کرنی. بس آپ نے جو آپ کے ہم عمر ہیں ان سے دوستی کرنی ہے. ہاں,
بڑوں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے. بڑوں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے. ادب کیسے کرنا ہے؟ بڑوں کا ان کے آگے بولنا نہیں ہے, ان کی بات نہیں کاٹنی ہے. اور جو چھوٹے ہیں, آئیے آئیے, ارے میرے بھائی آئیے, بیٹھیے بیٹھیے, ٹھیک ہے. چھوٹوں پہ آپ نے شفقت کرنی ہے, ٹھیک ہے. دوست جو ہوتے ہیں ان سے دوستی ہوتی ہے, ان سے تھوڑا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, تو دوست ہوتے ہیں, لیکن دوستی کرنی ہے اپنے ہم عمر سے, ہم عمر والوں میں, برابر والوں میں, ٹھیک ہے جی. یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو بچے جو بیٹھے ہوئے نا, آپ کو دیکھ کر دیگر بچے رکیں گے, تو وہ بھی بچے دیکھیں گے اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے, کیا بات ہو رہی ہے, تو دیگر بچے بھی دیکھیں گے. آپ بھی اپنے گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں, جہاں اسکول میں پڑھتے ہیں, مدرسے میں پڑھتے ہیں, جہاں بھی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, تو آپ ان کو بھی کڈس مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں. اور آپ تو بہت اچھی دے سکتے ہیں کہ بھائی میں بھی آتا ہوں, آپ ان کو بھی لے کر آئیے, اسی طرح پروگرام میں شرکت کروائیے. ماشاء اللہ بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے سید شاہ صاحب نے بھی بہت پیارے پیارے جوابات دیے. اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. اچھا جی, بڑی ہی پیاری ایک حکایت ہے میرے پاس, قصہ ہے, کہانی ہے. آج کی جو کہانی ہے, انفارمیشن جو آپ کو دینے لگے, اس کے اندر ایک ایسا جانور ہے جو بہت تیز دوڑتا ہے. کون سا ہے؟ تو چھوٹے والے کو جی, کون سا جانور تیز دوڑتا ہے؟ چیتا. چیتا, یہ انہوں نے چیتا بتایا. اور ہرن. ہرن. اور ہاتھی نہیں دوڑتا, ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اور کون سا جانور ہے؟ دو جانور آ گئے, ایک چیتا آیا, چیتا بھی تیز دوڑتا ہے, اور گھوڑا. گھوڑا بھی بہت تیز دوڑتا ہے. جی زیادہ کون سا جانور تیز دوڑتا ہے؟ ہرن اور چیتے. ہرن. ہرن بہت تیز دوڑتا ہے. ہرن کیا؟ ایک خوشبو ہے, اس کا نام ہے مشک. کون سی ہے؟ مشک. مشک بہت تیز ہوتی ہے, بہت تیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے ہرن کے پیٹ میں. کیا ہے؟ ہرن کے پیٹ میں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لے کر آئے, تو جانور وغیرہ آپ کی زیارت کے لیے آئے, تو کچھ ہرنیں بھی آئیں. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک ان پر پھیرا. تو جب وہ ان پر ہاتھ مبارک پھیرا, تو ہاتھ مبارک پھیرنے کی برکت یہ تھی کہ ان ہرنوں کے پیٹ میں خوشبو آ گئی. سبحان اللہ. ان کے پیٹ میں کیا آ گئی؟ خوشبو آ گئی. اب جب یہ ہرنیں دوبارہ اپنے گھر کی طرف گئیں, جنگل کی طرف گئیں, تو دیگر ہرن نے کہا کہ بھائی خوشبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے, یہ کیسے آئی خوشبو؟ تو ان ہرنوں نے بتایا کہ جنت سے نبی آئے ہیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ہمارے پیٹ میں خوشبو آ گئی. تو وہ جو دوسری ہرنیں تھیں جن میں خوشبو نہیں تھیں, تو کہا ہم بھی جائیں گے. تو وہ ہرنیں بھی گئیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر بھی ہاتھ پھیر دیا اور چلے گئیں. آدم علیہ السلام نے جو پہلی باری ہرنیں تھیں, جب آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیرا تو دعا بھی فرمائی, تو خوشبو آ گئی. اب یہ ہرنیں بھی گئی تھیں, تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر بھی ہاتھ پھیر دیا, لیکن جو ہے ان کی خوشبو نہیں آئی. یہ اب جنگل میں آئیں, تو دیگر جو ہرن تھے جن کی خوشبو آ رہی تھی, تو کہا کہ ہم بھی گئے تھے, لیکن وہ جو جنت سے نبی علیہ السلام آئے انہوں نے بھی ہاتھ پھیرا, لیکن ہمارے تو خوشبو نہیں آئی, تو آپ لوگوں کیسے خوشبو آ گئی؟ تو وہ ہرن کہنے لگی ہم لوگ جو گئے تھے وہ زیارت کے لیے گئے تھے, اور آپ لوگ جو گئے ان کا جانا جو ہے وہ خوشبو کے لیے تھا. تو ہم زیارت کی نیت سے گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکت بھی عطا فرمائی. تو پیارے بچوں, ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے. جس طرح وہ ہرنیں گئیں زیارت کے لیے, تو ان کو خوشبو کا تحفہ مل گیا, ٹھیک ہے. اور یہ مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے یہ ہرن کے پیٹ میں ہوتی ہے, اور یہ ہمارے پاس جو آتی ہے نا بہت ملاوٹ کر کے آتی ہے. کہا جاتا ہے مشک کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے, اتنی تیز ہوتی ہے, اگر اس کو جو ہرن کے پیٹ سے نکلی ہوئی اگر اس کو سونگا جائے تو نکسیر پھٹ جائے, یعنی خون نکلنا شروع ہو جائے ناک سے. یہ ہمارے پاس جو آتی ہے کئی ملاوٹ کے بعد آتی ہے. تو یہ تھی کچھ انوکھی انفارمیشن, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. آج کے اس سیگمنٹ میں کچھ انوکھی انفارمیشن میں ہمارے سید شاہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا جس کا ٹاپک تھا حضرت آدم علیہ السلام اور جنگلی ہرن. تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس پر آپ عمل بھی کریں گے. تو پیارے بچوں, اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا اور اس لفظ سے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. تو سب ریڈی ہیں؟ جی. زیادہ تیز آواز نہیں آ رہی, سب ریڈی نہیں ہے کیا؟ ریڈی ہیں؟ جی.
تو پہلے 5 سوال میں کروں گا, اس کے بعد ہمارے سید شاہ صاحب. میرا پہلا سوال ہے, حرف چ سے ایک ایسے پرندہ کا نام بتائیں جو چھوٹے پرندوں میں شامل ہے. جی آپ بتائیں. چڑیا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب درست ہے. میرا اگلا سوال ہے, حرف قاف سے پرندوں کے گھر کا نام بتائیں. جی آپ بتائیں. گھونسلہ. پکا؟ جی. ایک دفعہ پھر سوچ لیں. گھونسلہ. آپ نے کہا گھونسلہ, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. میرا اگلا سوال ہے, حرف را سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو پورے ریگستان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جی آپ بتائیں. ریت. آپ نے کہا ریت, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. اگلا سوال ہے میرا, حرف قاف سے ایک ایسے برے عمل کا نام بتائیں جسے معاف کروانے کا ایک ذریعہ توبہ ہے. جی آپ دے دیں. گناہ. آپ نے کہا گناہ, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. میرا آخری سوال ہے, حرف قاف سے ایک ایسی سواری کا نام بتائیں جس کے ذریعے لوگ پانی میں سفر کرتے ہیں. جی آپ بتائیں. کشتی. آپ نے کہا کشتی, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی یہ بتائیے, ایک نبی علیہ السلام ہے, ان کا نام آتا ہے صاد سے, صاد سے شروع ہوتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام. صحیح بتایا, زور سے. عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں, ان کا نام زے سے شروع ہوتا ہے, زے سے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب درست ہے. اچھا, اللہ پاک کے جو ہے کافی سارے صفاتی نام ہیں. ایک نام ہے جو غین سے شروع ہوتا ہے, غین سے. اب غفار. غفار. ایک اور غنی, غفار, غفور. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست میرے بچوں. ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس سے بچے پینسل سے اس کے اوپر لکھتے ہیں. چھوٹے والے کو. پیج. پیج. اور کہاں کہاں لکھ رہے ہیں بچے, کہاں کہاں لکھتے ہیں بچے؟ اور دیواروں پہ بھی لکھتے ہیں. دیواروں پہ بھی لکھتے ہیں, صحیح بولا. اور کہاں لکھ رہے ہیں؟ جلدی. ایک تو پیج پہ لکھ رہے ہیں, اور دیواروں پر بھی لکھ رہے ہیں, اور کاپی میں. کاپی پہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, جو بچے دیواروں پہ لکھ رہے ہیں یہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے. جو بچے جو ہے, بعض بچے فریج پہ بھی لکھ دیتے ہیں, الماری پہ اسٹیکر لگا دیں گے, یہ لکھ دیتے ہیں اپنا نام لکھ دیتے ہیں. تو بھائی یہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے. کاغذ پہ لکھنا ہے. کہاں پہ لکھنا ہے؟ کاغذ پہ. اور وہ بھی آپ کو کوئی لکھنے کے لیے دے. بہت اہم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, بچے اس پر لکھ دیتے ہیں اور وہ خراب کر دیتے ہیں. تو پھر امی ابو کس نے کیا, یہ بس نشان لگا دیتے ہیں الٹے سیدھے. پین چلتا ہے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے, شاید چلا رہے ہوتے ہیں بعض بچے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں ایک اور بتائیے, ایک ایسا کام ہے ہم وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ثواب دیتا ہے, وہ کون سا کام ہے؟ نماز. یہ نماز عبادت. صحیح ہے. نیکی کرنے پر کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اچھا, نیکی کے کون کون سے کام ہیں؟ میں چاہوں گا سب بچے ایک ایک کام بتائیں. چلیں آپ سے سٹارٹ کر دیں. نماز پڑھنا. نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے. درود شریف. یہ اس کو کہیں گے درود شریف. کیا بولیں گے؟ درود شریف پڑھنا نیکی کا کام ہے. جی سیدھے ہاتھ سے میرے بچوں, سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا سنت ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. قرآن پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے, نیکی ہے. والدین کا ادب کرنا, یہ بھی نیکی ہے. زبردست میرے بچے. معاف کر دینا بھی نیکی ہے. جی روزہ رکھنا نیکی ہے. برابر ہے. نعت پڑھنا نیکی ہے. استاد کا احترام کرنا. جی زبردست. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے. یہ بھی نیکی ہے. تو یہ سارے ہیں نیکی کے کام. جب ہم یہ سارے نیکی کے کام کریں گے تو اللہ پاک ہمیں کیا دے گا؟
ثواب اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ ثواب ثواب. تو ہمیں ثواب چاہیے. کیا چاہیے؟ ثواب. ثواب چاہیے. تو یہ تھے چند سوالات جو بچوں سے کیے. تو پیارے بچوں ایک اور کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل ہے باغ خلیل کا گل ہے زیبا کہوں تجھے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سلطان دو جہان پر سلطان دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائے ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی
माशाअल्लाह। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। सैयद शाह साहब, आप हमारे किड्स मंदिर चैनल के नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है भाई, ये बताएं, चिराग देखें, चिराग जी। चिराग होते हैं, ये मोमबत्तियाँ देखें बहुत सारी, 1000 चिराग हैं। कितने? 1000 हैं। और एक चिराग जल रहा है। कितने चिराग जल रहे हैं? एक। अब कितने हैं चिराग जो नहीं जल रहे? 999 नहीं जल रहा है। 999 में से एक चिराग जल रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, एक चिराग 999 चिरागों को जला सकता है? नहीं। नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? एक चिराग जल रहा है और 999 नहीं जल रहा है। नहीं जला सकता। वो है 999 और ये है एक। फिर सोचें थोड़ा सा। जी। एक चाक दूसरे चाक को जलाएगा, दूसरा चाक तीसरे चाक को चलाएगा, इस तरह करते करते 999 तक के सारे चला देंगे। एक चिराग 999, जितने भी चिराग हों, एक चिराग जल रहा हो तो सब चिराग जला सकता है। इसी तरह ये आप जो है बच्चे हैं, ये हमारे चिराग हैं जो जल रहे हैं। किड्स मदनी चैनल से रोशनी हासिल कर रहे हैं, फ़ैज़ान मदीना आ रहे हैं, ये रोशनी हासिल कर रहे हैं। तो अगर एक बच्चा किड्स मदनी चैनल से वाबस्ता हो रहा है तो ये दूसरे बच्चों को भी कर सकता है, दूसरा तीसरे को करेगा। फिर इसी तरह आपके कज़न जो हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, आपके मोहल्ले में जहाँ भी आप आना जाना करते हैं, वो एक बच्चा सबको किड्स मदनी चैनल देखने पे लगा सकता है। तो कौन कौन बच्चा ये काम करेगा? इंशाअल्लाह ताला हम किड्स मदनी चैनल खुद भी देखेंगे और दूसरों को भी देखने की दावत देंगे इंशाअल्लाह। आप कुछ सुनाएंगे, नात सुनाएंगे? ये बच्चे मेहमान आए, लाहौर से आए, एक नात इनसे भी ले लेते हैं ज़हन में, ठीक है? नात पढ़ देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल देखिए और दूसरों को भी इसके देखने की दावत दीजिए। जी सर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। सारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात, अच्छा तस्वीर और पैगाम, एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।